بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد. جیسا کہ درس کا عنوان ساتھی سن چکے ہیں، فضل الدعوة إلى الله في المستشفيات، یعنی ہاسپٹلس میں، اسپتالوں میں دعوت اللہ دینے کی فضیلت اور اس کی اہمیت. اور یہ ایک درس ہے فضیلت الشیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کا، اور جیسا کہ موجودہ حالات ہیں اس میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ لوگوں کو ضرورت ہے دعوت اللہ کی. یہ ایک محاضرہ ہے، ایک درس ہے جو مرکز سعود البابقین الخیری جو الصحافہ کے علاقے ریاض میں موجود ہے، وہاں پر شیخ نے بتاریخ 9/2/1427 ہجری کو آپ نے یہ درس دیا تھا. شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے کہ یہ جو لحظات ہیں، یہ جو لمحے ہیں بابرکت کہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، بھائیوں سے جو اللہ کے یعنی اس کام کے لیے جنہیں منتخب کر دیا ہے، چنیدہ لوگ ہیں جو اس خیراتی ادارے میں کام کرتے ہیں. فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں. یہ ایک عظیم جو ہے ادارہ ہے، ایک منصوبہ ہے جو معاشرے کے بنیادی عناصر ہیں، جو فیکٹرز ہیں. دین کے بعد سب سے اہم کیا ہے؟ صحت ہے. اس کے لیے یہ لوگ کوشاں ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جسمانی صحت جو ہے وہ ہر خیر کے لیے مددگار ہوتی ہے، اور بدن کی جو صحت ہے اس پہ طاری ہو جاتے ہیں مختلف قسم کے نقص، عیب، مرض، عارضے اسے لاحق ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں سے ہیں کہ اس نے ہر بیماری کی دوا بھی نازل فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا قد انزل له شفاء. اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بھیجی مگر یہ کہ اس کے لیے شفا بھی نازل فرمائی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ. مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جس نے جان لیا اس کے علاج کو اس کو جان لیا، جو لا علم رہا تو لا علم رہا اس سے، مگر اللہ نے وہ نازل کی ہے. اس بنیاد پر یہ جتنے بھی ہسپتال ہیں جو ذمہ داری وہ ادا کرتے ہیں اور جو ان سے متعلقہ ادارے ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ خیر کے کام کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، اس کی اتنی اہم ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو اس چیز کو جو لے کر کھڑے ہوتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، وہ اہل صدق اور امانت اور بھرپور معلومات رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اور تجربے والے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دعوت اللہ عز و جل یہ انبیاء رسول علیہ السلام کا وظیفہ تھا، ان کی ڈیوٹی، ان کا کام ہے، اور ان کے جو پیروکار، ان کی جو اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی. تو ضروری ہے کہ یہ جو دعوت اللہ ہے اور اللہ کے دین کی طرف ہو، اور دعوت ہو اچھے مکارم اخلاق، اعلیٰ اخلاق کی جانب، اور محاسن الاعمال، اچھے اعمال کی طرف، اور دعوت ہو اچھا سلوک کرنے، اچھے سلوک کو اپنانے کی طرف، اور لوگوں سے اچھا معاملہ کرنے کی طرف، اور اس اصل عقیدے اور بنیاد اور اصل دین کی معرفت اور علم حاصل کرنے کی طرف، اور جو عبادات اور معاملات ہیں ان سب کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے دعوت ہونی چاہیے. اور یہ سب کام کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ جو اس ذمہ داری کو نبھائے اور لوگوں تک
تبلیغ کریں یعنی پیغام پہنچائیں، اور وہ الدعات الی اللہ ہوتے ہیں، داعیان ہوتے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے کاندھوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ امانت ڈالی ہوتی ہے۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے، مگر وہاں پر دعوت الی اللہ کا موقع ہوتا تو کرتے ہیں۔ مثلا حج و عمرے کے جو موسم آتے ہیں اس سیزن کو آپ غنیمت جانتے اور لوگوں پر اپنی دعوت پیش کرتے، قبائل کے پاس جاتے جہاں وہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، ان کے پاس وہاں جاتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ان مجالس میں چلے جاتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں اہل مکہ، اور انہیں دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اپنا جو اسلام کا پیغام ہے پہنچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مریضوں کی عیادت کرنے بھی جاتے ہیں، جب وہ اپنے بستر پہ پڑے ہوتے انہیں ان کی عیادت کرنے جاتے ہیں، صاحب فراش ہوتے جب وہ، انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں، شاید کہ ان کی موت اچھے طور پہ ہو، حسن خاتمہ، اچھا خاتمہ انہیں نصیب ہو جائے اور جنت میں وہ داخل ہو جائیں، جیسا کہ اپنے چچا ابو طالب کی وفات کا وقت جب قریب آیا بستر مرگ پہ، ان کے پاس گئے، ان کی زیارت کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ اسی طرح ایک یہودی نوجوان جو اپنے سکرات کے قریب تھا موت کے، اس کے پاس گئے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی تو وہ توبہ طائب بھی ہو گیا اور اسلام بھی لایا، اور اسلام پر اس کی موت ہوئی، تو یہ سبب بن گیا اس کی نجات کا جہنم کی آگ سے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اس طرح کا مناسب موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے کہ وہاں پر ضرور دعوت الی اللہ کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا دین، اس کا پیغام تمام اہل زمین تک پہنچا دیا۔ دعوت دینے کے جتنے بھی ذرائع اور طریقے ہیں ان کے ذریعے سے، انہی میں سے یہ بھی تھا کہ آپ مختلف علاقوں کے اور ملکوں کے جو ملوک ہیں، ان کے جو بادشاہ ہیں، ان کے جو سردار اور رؤساء اور بڑے ہیں، انہیں بھی خط لکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور داعیان کو بھی دعوت دینے کے لیے بھیجتے، جس طرح معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے یمن کی جانب بھیجا، اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کو دعوت الی اللہ کی غرض سے مختلف سمتوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف اطراف و اکناف میں انہیں بھیجا۔ تو دعوت الی اللہ جو ہے یہ ضروری ہے کہ ہر وقت قائم و دائم رہیں اور ہر شعبے میں، ہر جگہ دعوت دینی چاہیے، اور انہی شعبوں میں سے یعنی دعوتی میدان میں سے یہ ہسپتال بھی ہیں، ہاسپٹلز بھی ہیں، کیونکہ ادھر بہت سے ایسے لوگ جمع ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں مل جاتے ہیں، جن کو ضرورت ہے دعوت الی اللہ کی اور اس بارے میں بصیرت اور علم دینے کی۔ تو جو مسلمان ہیں ان ہسپتالوں میں جو ایڈمٹ ہوتے ہیں، وہاں موجود ہوتے ہیں، انہیں ضرورت ہے کہ ان کے علم میں اضافہ ہو، بصیرت میں اضافہ ہو، اور جو دینی امور میں اشکال ہے، ان کے لیے مشکل ہیں، انہیں حل کیا جائے، انہیں بتایا جائے صحیح مسئلہ۔ اور اگر مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کے علاوہ دیگر ہیں، غیر مسلم ہیں، کفار ہیں، مسلمانوں کے علاوہ جو ہیں، جو ان ہسپتالوں میں کام کرتے ہیں، جیسے کہ نرسز ہوتی ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انہیں بھی ضرورت ہے کہ ہم انہیں اسلام کی جانب دعوت دیں، اسلام میں داخلہ ہونے کی جانب دعوت دیں، کیونکہ بلا شبہ اسلام جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، کوئی عرب کے لیے تو خاص نہیں ہے، تو تمام اہل زمین کے لیے، عرب ہو یا عجم ہو، تو ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اس پیغام کو، اس دین کو پہنچائے، اس دعوت کو تمام اہل زمین تک پہنچائے جتنا ہمارے لیے ممکن ہو، خصوصاً جب یہ ہمارے ملک میں آتے ہیں، شیخ اپنے یعنی سعودی عرب کی یاد کر رہے ہیں، اور ہمارے درمیان ہی وہ رہتے ہیں، تو ان کا ہم پر حق بنتا ہے کہ ہم انہیں اسلام کی جانب دعوت دیں، ان کی خیر خواہی چاہیں۔ اسلام تو وہ سب سے زیادہ نفیس چیز ہے، سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، جس کا تحفہ اور ہدیہ ہم انہیں دے سکتے ہیں۔ اسلام کے قائم مقام تو کوئی چیز نہیں اس کے مقابل کی،
نہ مال میں سے اور نہ کسی چیز میں سے۔ اسلام سب سے زیادہ عزیز چیز ہے، سب سے زیادہ بہترین اور نفیس اور قیمتی چیز ہے جو ہم ان لوگوں کو ہدیہ کر سکتے ہیں جو ہماری طرف آتے ہیں اپنے کام کاج کے لیے۔ ہم ان کے لیے وہی چیز پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات ہم چاہتے اور پسند کرتے ہیں کہ وہ اسلام میں داخل ہوں اور جنت میں داخل ہوں اور جہنم کی آگ سے بچیں۔ یہ ہماری ڈیوٹی، ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھے کلام، اچھے وعظ و نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ وجادلہم باللتی احسن، اور ان سے بحث و جدال بھی کرو تو احسن اور سب سے اچھے طریقے سے۔ سورۃ النحل آیت 125۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ کہہ دو، قل کہو، ہذہ سبیلی، یہ میری راہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ۔ سورۃ یوسف آیت 108۔ اور یہ بھی فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے اور عمل صالح، نیک عمل بھی کرے۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو ایک داعی کا جو قول ہوتا ہے، اس کی جو بات ہے، وہ سب سے افضل ترین بات ہے، بلکہ سب سے اچھی ترین، احسن ترین بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، کیونکہ انہیں اس کی حاجت اور ضرورت ہے اپنی نجات کے لیے، اپنی فوز و فلاح اور کامیابی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے۔ انہیں اس دین کی اشد ضرورت ہے۔ انسان کی بغیر دین کے کوئی قدر و قیمت نہیں، بلکہ حیوانات، جانور تک اس سے زیادہ اچھے اور عزت والے ہیں۔ کیونکہ اگر ایسا ہو انسان بغیر دین کے، کیونکہ جو حیوان ہیں وہ کسی چیز کے مکلف نہیں ہیں، جواب دہ نہیں ہیں، اور یہ انسان جسے عقل دی گئی، عاقل ہے، مکلف ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اگر وہ دین پر نہیں ہے تو جانور، حیوانات ہیں، وہ اس سے زیادہ گویا کہ خوش بخت اور سعادت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ام تحسب ان اکثرهم یسمعون و یعقلون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان کے جو اکثر لوگ ہیں کیا یہ سنتے اور عقل رکھتے ہیں؟ انہم کالانعام، یہ تو نہیں ہے مگر چوپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح، مویشیوں کی طرح، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت 44۔ تو انسانیت کو ضرورت ہے دعوت الی اللہ عز و جل کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے، پورے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمتا للعالمین۔ اور یہ اس رحمت میں سے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہر اس شخص کو جس سے ملاقات کرتے، اور جہاں بھی ممکن ہوتا اس کو دعوت دینا تو اسے ضرور دعوت دیتے، اس پہ رحمت کر، اس سے رحم کا معاملہ کرتے ہوئے، اس پہ شفقت کرتے ہوئے، اور اس کے لیے خیر اس کے قریب کرنے کے لیے، اور اسے شر سے دور کرنے اور بچانے کے لیے۔ اور یہ نصیحت اور خیر خواہی میں سے ہیں۔ اسی طرح نصیحت اور خیر خواہی میں سے ہیں کہ آپ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور اسے ظلمات سے نور کی طرف، اندھیروں سے نور کی طرف نکال لائیں، اور جہنم کی آگ سے جنت کی طرف نکال لائیں، اور کفر سے ایمان کی طرف، بدبختی سے خوشبختی کی طرف، اور اس کے لیے خیر آپ طلب کریں، اور اسے اندھیرے گڑھے سے نکالیں جو اندھیروں میں وہ پڑا ہوا ہے اور جہالتوں میں وہ پڑا ہوا ہے، اس سے نکالنے کی کوشش کریں۔ تو ایک جو داعی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، اس کا عمل تمام اعمال سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ وہ اس کے مقابلے میں، اس کے عوض اور بدلے میں دنیا کے جو مختلف لالچیں ہیں، خواہشیں، ان میں سے کوئی چیز نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کو مشہور کریں، اس کی تعریفیں کریں، بلکہ وہ تو خود انسانیت اور بشریت کا نفع چاہتا ہے کہ انسانیت کو نفع ملے۔ یہ اس کا مشن ہے، اس کی مہم ہے۔ اللہ عز و جل اس متعلق فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے
پختہ عہد لیا ان سے جنہیں کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَتَكْتُمُونَهُ، کہ تم ضرور بالضرور لوگوں کے سامنے کھول کر وضاحت سے اسے بیان کرو گے، وَلَتَكْتُمُونَ، اسے چھپاؤ گے نہیں۔ سورۃ آل عمران آیت 187 تو واجب ہے اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے کہ وہ اسے لوگوں تک پہنچائے اور لوگوں کو اس دین کی طرف بلائے جو کہ انسانیت کا دین ہے، بلکہ جن و انس سب کا دین ہے۔ کیسے وہ مر سکتے ہیں اس حال میں کہ انہیں دین پہنچایا ہی نہ جائے اور وہ اس کے متعلق کچھ جانتے ہی نہ ہوں؟ تو یہ تقصیر یعنی کمی کوتاہی تو ان کے سر جائے گی جن کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری تھی کہ وہ دعوت ان تک پہنچاتے، تبلیغ کرتے، پیغام پہنچا دیتے۔ یہ ایک عظیم مسئولیت ہے اور جواب دہی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک دعوت کو قائم کرے اپنی استطاعت کے مطابق، ہر کوئی اپنے استطاعت، اپنے مقدور کے مطابق جس قدر وہ کر سکتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہسپتال ہیں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اس میں مریض ہوتے ہیں، اس میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اس میں نرسز ہوتی ہیں، اور ان کا جو عاملہ اسٹاف ہوتا ہے، ملازمین ہوتے ہیں، امپلائیز ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا خاصا یعنی مجمع ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کا، جنہیں ضرورت ہے کہ ان تک پیغام پہنچایا جائے اور انہیں اللہ عز و جل کی جانب دعوت دی جائے۔ ایک مومن اگر ہو پہلے سے تو اسے اپنے دین کی حفاظت کی طرف دعوت دی جائے اور وہ خیر کو اپنائے، گناہوں سے توبہ کریں، اور اگر کوئی کافر ہے تو اسے اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے، کفر سے دور رہنے کی اور اچھے عمل کرنے کی، جنت میں جانے کے لیے اور برے اعمال چھوڑنے کے لیے دعوت دی جائے تاکہ وہ اہل النار یعنی جہنمیوں میں سے نہ بنے۔ تو ہر ایک کو حاجت اور ضرورت ہے کہ اسے دعوت دی جائے۔ چنانچہ جو دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہے یہ ہر ایک کی مسئولیت ہے، ہر ایک اس بارے میں جواب دہ ہیں، اپنے جس قدر اس میں قدرت ہے، اپنے حسب حال۔ خصوصاً جو ذمہ داران ہیں، جو بڑے ہیں کسی ادارے کے، ان کے اوپر زیادہ جو ہے مسئولیت زیادہ ہوتی ہے، جواب دہی ان کی زیادہ ہے، کیونکہ وہ اپنے جو زیر دست ہیں ان کے تمام معاملات کو سنبھالتے ہیں، مینیج کرتے ہیں۔ تو سب سے اہم ذمہ داریوں میں سے تو ان کی یہ ہے کہ وہ دعوت اللہ کا کام کریں۔ دیگر جو ادارے کی ذمہ داریاں ہیں کسی ڈپارٹمنٹ کی ہیں جہاں وہ کام کرتے ہیں، جس کو مینیج کرتے ہیں، وہ بعد میں آتی ہیں۔ اس سے بھی بڑی ذمہ داری اور سب سے عظیم ذمہ داری دین کی ذمہ داری ہے کہ انسان اپنے دین کے لیے عمل کرے، اپنے اسلام کے لیے عمل کرے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی دنیا کے لیے عمل کرے، اپنے دین کے لیے عمل کرے اپنی استطاعت کے مطابق، جیسا کہ ایک اثر میں ہے کہ کلکم علی فغرۃ من فغور الاسلام، تم میں سے ہر ایک اسلام کے جو مختلف محاذ ہیں اس ایک محاذ، ایک مورچے پہ کھڑا ہوا ہے، وہاں کا سپاہی ہے۔ اللہ اللہ ان یؤتی الاسلام من قبلکم، تو اللہ کا واسطہ ایسا نہ ہو کہ تم کوتاہی کرو اور تمہارے طرف سے کوئی سراغ شگاف ہو کہ وہاں سے دشمن آ کے اسلام کو نقصان پہنچانے پائے۔ یہ امام المروزی نے السنہ میں روایت کی ہے۔ تو دعوت اللہ جس طرح انسان کے قول سے ہوتی ہے، واعظ و نصیحت سے ہوتی ہے، یاد دہانی کرانے سے ہوتی ہے، بیان اور وضاحت سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے اپنے عمل سے بھی ہوتی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ زیادہ جو ہے لاؤڈ اسپیک کرتے ہیں، زیادہ زور سے بولتے ہیں اس کے اپنے اثر زبان کے قول سے، اس کا کردار زیادہ بولتا ہے اس کے گفتار سے۔ تو شیخ فرماتے ہیں جو ایک داعی ہے وہ اس چیز پر خود بھی عمل پیرا ہو جو وہ کہتا ہے، اور جس کی یاد دہانی لوگوں کو کراتا ہے، وہ لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے، اچھا نمونہ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو ان کا دل ان سے جڑ جاتا تھا،
اور ان سے محبت کرنے لگتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جس طرح حق بنتا ہے اس طرح عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جس طرح ڈرنے کا حق بنتا ہے اس طرح ڈرتے ہیں. تو جو صرف دیکھ ہی لیتا تو دل جڑ جاتا اور آپ کو پسند کرنے لگتا، محبت کرتا، آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا، آپ کے باتوں کو سننا پسند کرتا. اسی طرح آپ کے علاوہ بھی جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے داعیان ہیں، جو اپنے قول پر عمل کرتے ہیں، قول و فعل میں ان کی تعداد نہیں ہوتا، تو وہ دعات اللہ ہوتے ہیں. اپنے اعمال کے ذریعے بھی اپنے اقوال سے بڑھ کر ان کا عمل ہی لوگوں کو دین میں داخل ہونے اور اصلاح کا سبب بن جاتا ہے کہ وہ لوگوں سے اچھا معاملہ کرتے ہیں، اپنے معاملات میں سچائی کو اپناتے ہیں. یہ خود بھی دعوت اللہ میں سے ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے دین وفا ہے، دین صدق و سچائی ہے، دین نصیحت اور دین خیر خواہی ہے، خیر اور بھلائی ہے. تو یہ ایک مسلمان کی ہر چیز سے یہ چیزیں عیاں ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، اس کے اقوال ہوں، افعال ہوں، یا جو وہ حرکت کام تصرفات کرتا ہے، اس کے اخلاق ہوں، ہر چیز میں وہ ایک قدوہ ہوتا ہے، ایک نمونہ ہوتا ہے. تو وہ سب سے پہلا شخص ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس پر سب سے پہلے میں عمل کروں گا، اور میں عمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورۃ البقرہ آیت 44. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی ہی سخت ناراض کرنے والی بات ہے کہ تم کہو وہ جس پر عمل نہ کرو. سورۃ الصف آیت 2 اور 3. کیسے آپ کسی دوسرے سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں یا امید رکھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کریں، حالانکہ آپ خود اس پر عمل نہیں کرتے؟ تو آپ سب سے پہلے بنے خیر پر عمل کرنے والے، جس کی طرف دعوت دیتے ہیں. پھر جب وہ آپ عمل کرتے ہوں تو اس خیر کی طرف لوگوں کو بھی بلائیں. یہ ایک داعی کی صفات ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے بڑھ کر اچھی بات قول کے اعتبار سے کون اچھا ہو سکتا ہے جو دعوت اللہ کرے اور عمل صالح بھی کرے. سورۃ فصلت آیت 33. تو آپ اس آیت میں دیکھیں عمل کا بھی ذکر ہے، صرف دعوت اللہ پہ اختصار نہیں کیا، بلکہ ساتھ میں فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، وہ نیک صالح عمل بھی خود بھی کرتا ہے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہتا ہے کہ بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو ایک جو داعی ہے وہ اپنے افعال، اپنے کاموں، اپنے معاملات کے ذریعے بھی ایک داعی ہوتا ہے، اپنے تصرفات کے ذریعے، اس سے بھی بڑھ کر کہ وہ اپنی صرف زبان سے دعوت دے اور اپنی کتابوں سے لکھنے کے ذریعے، اس کے عمل اس سے زیادہ بڑھ کر دعوت کا ذریعہ بنتے ہیں. وہ لوگوں کے لیے ایک اچھا نمونہ ہوتا ہے. تو اس کا جو تاثیر ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے صرف قول کی تاثیر سے، کہ لوگ دیکھتے ہیں اس داعی کو کہ وہ عمل کرتا ہے اور متقی ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. تو یہ زیادہ متاثر کرتی ہے لوگوں کو، بلکہ اس نے ابھی بات کی بھی نہیں ہوتی، یہ چیز پہلے ہی متاثر کر دیتی ہے بات سے بڑھ کر. تو ایک جو مریض ہوتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس کا دل نرم ہوا ہوتا ہے اور اسے موت کا خوف بھی جو ہے لاحق ہوتا ہے، اور وہ اس کو یاد کرتا ہے، یعنی ایسی حالت میں وہ پڑا ہوتا ہے کہ رقت قلب اس پہ طاری ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، موت سے ڈر ہوتا ہے. تو وہ زیادہ اس بات کے لائق اور قریب ہوتا ہے کہ دعوت کو قبول کرے، سنیں. اور یہ ایک اچھی فرصت اور یعنی موقع غنیمت ہے کہ اسے دعوت اللہ دی جائے اور اسے توبہ یاد دلائی جائے اور اس کے سامنے حسن خاتمہ، اچھے خاتمے کو یاد کرایا جائے. اس کو یعنی اچھی باتیں بتائی جائیں جس سے اس کا جو ہے سینہ کھل جائے، نہ کہ اس کو تنگی محسوس ہو. ایسی باتیں، گھٹن والی باتیں نہ کی جائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جائے. ایسا نہ کیا جائے، بلکہ اس کے لیے اللہ سے امید کا
دروازہ کھولا جائے اور اچھی امید اللہ عز و جل سے وہ رکھے، خیر کی رغبت اس کے دل میں پیدا کریں، اور جو پہلے ہی اس پر بیماری کا جو حملہ ہے، اس کا جو دباؤ اور پریشر ہے، اس پہ خوف، اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں، اس میں تخفیف کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے لیے دعا کریں، اس کو دعوت دیں صحیح اچھی چیزوں کی طرف، خیر بھلائی کی طرف، اور کہیں اچھی باتیں کریں کہ آج آپ جو ہیں کل سے زیادہ اچھے حال میں ہیں، آج آپ زیادہ بہتر نظر آ رہے ہیں، بہتر فیل کر رہے ہیں، اس کے لیے امید کا دروازہ کھولیں۔ تو یہ بھی دعوت اللہ میں شمار ہوگا کہ اس سے مانوس ہونے کی آپ کوشش کرتے ہیں، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کو اس کے سامنے جو ہے اچھا کھلا ہوا بنا کر پیش کرتے ہیں، اسے توبہ کرنا یاد دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ اور یہ بھی نہیں کہ تم مر رہے ہو اور میں تمہیں توبہ کہہ رہا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس طرح کہے کہ توبہ مریضوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر ایک سے مطلوب ہے، چاہے وہ صحت مند ہو یا مریض ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، ہمیشہ ہمیں توبہ کو یاد کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح وصیت جو کی جاتی ہے، مرنے سے پہلے انسان وصیت کرتا ہے، وہ بھی اس کو یاد دلائے اور کہے کہ یہ جو وصیت ہے یہ یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں وصیت کی تو گویا کہ ہم مرنے والے ہیں یا مر جائیں گے۔ شیخ فرماتے ہیں بلا شبہ جو وصیت ہے وہ کسی کی موت کو قریب یا دور نہیں کرتی، لکھ کے رکھنا چاہیے، چاہے آپ صحت مند ہو بیمار ہو، احتیاط کرنا کے لیے زیادہ ضروری ہے اور بہتر ہے، اس سے تمام امور جو ہیں نظم و ضبط اس میں باقی رہتا ہے۔ تو وصیت لکھیں، اگرچہ آپ صحت کی حالت میں ہیں، قوت کی حالت میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت لیلتین الا وصیتہ مکتوبۃ عنده، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ روا نہیں ہے، درست نہیں ہے، لائق نہیں ہے اس کے لیے کہ اس کے پاس کوئی قابل وصیت چیز موجود ہو اور پھر وہ 2 راتیں ایسے ہی گزار دے بغیر وصیت کیے ہوئے، اس کی 2 راتیں گزار دے مگر یہ کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی ہو، یعنی دیر نہ کرے اس میں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوگا، کیا کچھ اسے درپیش ہوگا۔ تو اگر اس کے اوپر جو ہے قرضے ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں اور امانتیں ہیں اور کسی کا کچھ لینا دینا ہے تو وہ اسے لکھ رکھے اور بیان کر دے لوگوں کے سامنے، کہیں جو ہے جو اس کے اہل ہیں ان سے وہ چیز ضائع نہ ہو جائے، ان سے رہ نہ جائے، اور یہ نہ سوچے کہ میں جوان ہوں، میرا جسم قوی ہے، بدن قوی ہے اور موت تو ابھی کافی دور ہے۔ تو جب اس قسم کے شخص کو ہی وصیت کی نصیحت کی گئی ہے تو جو اس کا کیا حال ہے، اس کو تو زیادہ ضرورت ہے کہ جو بستر پہ پڑا ہوا ہو، مریض ہو، بیمار ہو، تنگی میں ہو، تو وہ تو زیادہ اولا ہے کہ اسے وصیت کی یاد دہانی کرائی جائے اور اسے کہا جائے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ تم مرنے والے ہو یا مر رہے ہو، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو مطلوب ہے ایک مسلمان سے ہر حال میں، چاہے وہ صحت مند ہو چاہے وہ مریض ہو۔ تو آپ جو ہیں ہر وہ چیز لکھ لیں جو آپ کی ہے یا آپ کو دینی ہے یا آپ کو لینی ہے، ان سب کو اگر آپ لکھت میں کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے سامنے آپ دستبردار ہو جائیں گے، عہدہ برا ہوں گے اس ذمہ داری سے، اور جو اس کے حقدار ہیں ان تک آپ حق پہنچانے والے بنیں گے۔ اسی طرح مریض کو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنا یہ یاد دلایا جائے، اور یہ اہم ہے، اس کے سامنے توحید کا ذکر کیا جائے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی جو شہادت گواہی ہے اسے یاد دلایا جائے، اسے کہا جائے کہ یہ ہر مسلمان سے ہر حال میں مطلوب ہے، چاہے وہ صحت مند ہو یا مریض ہو، ہر حال میں، اور آپ بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، شہادتین پڑھیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے ان کے دلوں کو اطمینان سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے ہیں۔ یہ سورۃ الرعد کی آیت
28 ہیں. تو شاید کہ اگر آپ اس بات پہ تنبیہ کریں اور بار بار ذکر کریں اس کا تو وہ بھی ذکر کرنے لگے گا. اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ آپ بکثرت پڑھیں تو اس کا اچھا خاتمہ ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت وہ لا الہ الا اللہ کلمے کا اقرار کر لیں. اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صادق ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام اس دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہو. ابو داؤد کی روایت ہے. اور فرمایا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے جو موت کے قریب لوگ ہوں انہیں تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو جب اس کی زبان عادی ہو جائے گی اس چیز کی تو اسے یہ توفیق مل جائے گی کہ مرتے دم وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے اہل جنت میں سے بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوگا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اسے عافیت دے دی اور شفا دے دی تو پھر بھی اسے فائدہ ہی ہے کہ ذکر الہی کا وہ عادی ہو چکا ہے، اس پہ تربیت اس نے پائی ہے. اب وہ اسے پسند کرتا ہے، اس میں رغبت رکھتا ہے اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنا چاہتا ہے. اسی طرح یہ بات بھی اہم ہے کہ جو مریض ہیں اسے ضرورت ہے ایسے شخص کی جو صاحب علم ہو کہ احکام طہارت جو ہیں، طہارت کے جو مسائل ہیں اس کے سامنے ذکر کرے، وضاحت کریں نماز کے احکام. کیونکہ بعض ایسے مریض ہوتے ہیں خصوصاً جو جاہل علم ہوتے ہیں ان میں سے، وہ طہارت کے معاملے میں سستی سے کام لیتے ہیں اور نماز میں بھی، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں تو معذور ہوں، مجھے یہ ایکسکیوز حاصل ہے تو معذور ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا، بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں پڑھوں گا. تو وہ یہ جان بوجھ کے نہیں کرتے انشاءاللہ، لیکن وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ معذور ہیں. اور بعض ان میں سے نمازیں بھی شاید چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو ابھی بستر پہ پڑا ہوا ہوں اور میں تو مریض ہوں، مجھ پر نماز پڑھنا جو ہے کافی تکلیف دہ ہے، مشقت ہے اس میں، تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں جب تک میں ہسپتال سے فارغ نہ ہو جاؤں. اور ہو سکتا ہے وہ ہسپتال سے نکلے ہی نہ، وہیں پر اس کی موت آ جائے اور اس کے ذمہ جو ہے اتنی فرض نمازیں ہوں اس کی جہالت کی وجہ سے. تو ایک انسان کو ایک نماز پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کسی تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، آسان کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مریض کے لیے فرماتے ہیں صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کروٹ یعنی پہلو پہ لیٹے ہوئے ہی پڑھ لو اشاروں سے. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اگر اس طرح نماز پڑھنے کی صورت میں وہ قبلہ رخ ہو سکتا ہے تو اس پر واجب ہے قبلہ رخ ہو. اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو جس بھی طرف منہ ہو وہاں پر نماز پڑھے، بلکہ جو بھی اس کا حال ہو حسب حال ہی نماز پڑھے، چاہے وہ اپنی کروٹ پہ لیٹے نماز پڑھے اور اشاروں سے رکوع سجدہ کرے. دین تو بہت آسان ہے الحمدللہ، اس سے زیادہ کوئی جو ہے تکلیف مشقت کی ضرورت ہی نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورۃ البقرہ آیت 286. اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. تو چاہیے کہ ہر نماز اپنے وقت پر بیٹھ کے پڑھے یا لیٹ کے پڑھے یا کھڑے ہو کر پڑھے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق. اور جہاں تک طہارت کا معاملہ ہے، حدث سے یعنی وضو ٹوٹ جانے کے بعد جب طہارت حاصل کی جاتی ہے یا غسل واجب ہو جائے کسی انسان پر، تو اگر وہ اس کی طاقت استطاعت رکھتا ہے کہ پانی سے طہارت کریں تو وہ اس پر واجب ہے، کیونکہ یہی اصل ہے. اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ پانی سے وہ طہارت حاصل کرے تو پھر وہ تیمم کرے کہ اس کے پاس تھوڑی بہت جو ہے مٹی ہو، کسی ٹب میں ہو یا کسی بھی برتن میں ہو، تو اس پر جو ہے وہ ہاتھ مار کے مسح کرے اپنے چہرے اور اپنے ہتھیلیوں کا. تو یہ اس کے لیے غسل سے بھی کافی ہو جائے گا اور وضو سے بھی کافی ہو جائے گا اور نماز پڑھے. اور بالفرض اگر یہ مانا جائے کہ اس کے پاس نہ پانی ہے نہ مٹی ہے، دونوں ہی نہیں ہے، اور وہ یعنی ہل ہی نہیں سکتا، وہ اس کی قدرت نہیں رکھتا، اور کوئی ایسا موجود نہیں کہ اسے اٹھائے بستر پہ بٹھائے یا چیز لا کے دے، یا وہ باہر نکلے اور وضو کریں
اور اس کے پاس کوئی موجود بھی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کریں، یعنی کوئی ذریعہ ہی نہیں، تو پھر بھی وہ حسب حال نماز پڑھیں، اگرچہ پانی کے بغیر ہو، اگرچہ مٹی کے بغیر ہو، اپنے حسب حال وہ نماز پڑھے، اگرچہ وضو نہ بھی کیا ہو نیت کر لیں، تیمم بھی اس کو میسر نہ آیا ہو، کیونکہ وہ اس کی طاقت اور قدرت ہی نہیں رکھتا۔ جو چیز اہم ہے وہ نماز نہیں چھوڑنا ہے، اور اگر اسے ضرورت ہے دو نمازوں کو جمع کرنے کی تو وہ جمع کریں، ظہر کو عصر کے ساتھ، مغرب کو عشاء کے ساتھ، اپنے مرض کی وجہ سے جمع کر سکتا ہے، دونوں میں سے ایک وقت کے ساتھ، تقدیم و تاخیر کے ساتھ، یعنی پہلی نماز کے ساتھ دوسری یا دوسری کے ساتھ پہلی، اس طریقے سے کر کے پڑھ سکتا ہے۔ دین آسان ہے الحمدللہ، لیکن خوف اس بات کا ہے کہ وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، یہ سوچتے ہوئے کہ میں مریض ہوں اور میں نماز کی کامل نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا یا طہارت حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے کپڑوں پر نجاست لگی ہو، خون ہو یا پیشاب ہو یا نجاست میں سے کوئی چیز ہو اس کے گمان میں، تو وہ اس حجت کے ساتھ نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے کپڑے خراب ہیں، نجس ہیں، پلید ہیں۔ تو ایسا شخص اگر وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ اس نجاست کو دھو ڈالے، صاف کر لے تو صاف کر لے، اور اگر وہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنے کپڑے بدل لے، دوسرے کپڑے پہن لے تو وہ یہ کر لیں۔ اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ نماز پڑھے، چاہے گندے کپڑوں میں ہی کیوں نہ ہو، نجس کپڑوں میں ہی کیوں نہ ہو، یہ عاجز ہونے کی وجہ سے، لاچار ہونے کی وجہ سے اس سے معاف ہے، اس سے اٹھا لی گئی ہے یہ بات۔ تو جو چیز اہم ہے کہ وہ نماز پڑھے اور نماز کو ہرگز بھی نہ چھوڑیں، اپنے حسب حال جو بھی حال ہو نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس قدر تم میں طاقت ہو، اپنی استطاعت بھر۔ سورۃ التغابن آیت 16۔ اور فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ سورۃ البقرہ آیت 286۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے پرہیز کرو۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جب تمہیں کسی چیز کا حکم کروں تو اپنی طاقت بھر اسے بجا لاؤ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو دین بہت آسان ہے الحمدللہ، لیکن اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے ایک فقیہ کی، ایک عالم کی، جو ان مریضوں کے لیے یہ چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کریں اور ان کے پاس ملنے جلنے جائے یا ان کی فیملیز کے پاس جائے، ان کے کمروں میں جائے اور یہ امور ان کے سامنے بیان کریں، ان کو ان کی جہالت میں پڑا نہ رہنے دیں کہ یا وہ فلاں کے کسی قول پر جو ہے اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب وہ یہاں سے نکلیں گے تو نماز پڑھیں گے۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اور یہ نتیجہ ہے دعوت اللہ کے کمزور ہونے کا، کہ وہ کمزور ہے اسی وجہ سے یہ حال ہے لوگوں کا۔ لیکن اب الحمدللہ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے مسئولین کو، جو وزارت صحت والے ہیں اور جن کے سرپرستی معالی الوزیر اور ان کے جو عاملین ہیں ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں، جب انہوں نے یہ ایک ڈیوائس بنائی ہے جو دعوت اللہ کے لیے، یعنی ہاسپٹلز میں ایک ڈیوائس ہے، انہوں نے یہ ایجاد کی ہے اور انہیں ہاسپٹلز میں جو ہے نافذ کیا دیا ہے، تو یہ بہت ہی خیر کثیر ہیں۔ لہذا جو بھی اس ڈیوائس پر کے ذمہ داران ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیں کہ وہ ان باتوں کا اہتمام کریں، کہ مریضوں کو دین کا فقہ اور فہم دیں اور ان کے سامنے بیان کریں جو کچھ انہیں رخصتیں دی گئی ہیں اور کس چیز کی رخصت انہیں نہیں ہے۔ وہ جان بوجھ کر اپنے وہم و گمان میں چیزوں کو نہ چھوڑیں اور نہ ہی عادات کے اعتبار سے۔ تو یہ دعوت کے میدان ہیں، یا دعوت اللہ کے اہم ترین میدانوں میں سے ہیں ہسپتال۔ اور اگر کوئی کیسٹ ہو جو آپ براڈ کاسٹ کریں یا چلائیں اسے لاؤڈ اسپیکرز کے ذریعے مریضوں کے کمروں میں، جس میں مختلف چیزوں پہ تنبیہات ہوں، رہنمائی ہوں، دینی قسم کی واعظ و نصیحت ہو، کہ جو وقتاً فوقتاً جو ہے ضرورت کے تحت وقتاً فوقتاً مناسب طریقے سے چلائی جاتی رہیں، تو اس میں بھی بڑی خیر کثیر ہے۔ اسی طرح جو دعات اللہ ہیں
وہ باکثرت جو ہیں بار بار زیارت کیا کریں، وزٹ کریں ہاسپٹلز کا، مریضوں کا، ان کے جو مقررہ اوقات ہیں ملنے کے، جو ٹائمنگز ہیں ان کے میٹنگ کے، مثلا وہ کسی مریض، اور یہ بھی کریں کہ مریض کے پاس جو ہے انہیں فون نمبر دے دیں، موبائل نمبر دے دیں، کہ انہیں اگر کسی داعی کی ضرورت ہے یا کسی عالم کی تو وہ اس سے کانٹیکٹ کریں، اس سے رابطہ کریں. جیسا کہ ہاسپٹلز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ضرورت پڑے تو نرس کو کس طرح بلایا جائے اور جو ہے ڈاکٹر کو کس طرح بلایا جائے جب کوئی ضرورت پڑ جائے کسی کو مرض کے تعلق سے. تو جب اس سے بھی اہم ضرورت دین ایمان کی ہے تو اس میں وہ کسی عالم سے بھی رابطہ کر سکتا ہے اگر اسے کسی فتوے کی یا مسئلہ جاننے کی ضرورت ہے. یہ تو زیادہ اہم ہے. تو داعیان کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ یہ فون نمبرز وہاں نشر کریں، تمام جتنے بھی بیڈز ہیں، پلنگ ہیں، ان میں، اور ہر مریض کے پاس. اسی طرح دعوت کے مہمات میں سے جو ہے مستشفیات یعنی ہاسپٹلز میں یہ ہیں، عورتوں کا جو معاملہ ہے اور جو لیڈی ڈاکٹرز ہیں اور نرسیں ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہ کریں، فری مکسنگ نہ ہو، اور نہ ہی مردوں کے ساتھ تنہائی میں ہوں، خلوت ہو، بلکہ عورتوں کے لیے جگہ خاص ہوں جہاں وہ اپنے کام سے کام رکھیں، اپنا کام کریں، اور مردوں کے لیے خاص جو ہے جگہ ہو الگ جہاں وہ اپنا کام کریں، اور ان میں کوئی اختلاط نہ ہو، یعنی آزادانہ میل ملاپ نہ ہو. اسی طرح عورتوں پہ لازم ہے کہ وہ پردہ کریں، چاہے وہ لیڈی ڈاکٹرز ہوں یا نرسز ہوں یا کنسلٹنٹس ہوں. ہر اس چیز کا جو ہے پردہ کریں جو ان کے جسم میں سے فتنے کا سبب بن سکتی ہیں، اور وہ اپنے ستر اور حیا کو اس کی پابندی کریں، اس کو لازم پکڑیں، اور مردوں کے ساتھ گھلنے ملنے سے احتراز کریں، پرہیز کریں، اور اپنے عمل تک جو ہے محدود رہیں امانت داری کے ساتھ. تو یہ کچھ جو ہے ذمہ داریاں ہیں دعات اللہ عز و جل کی، کہ وہ ہاسپٹلز کے جو ذمہ داران ہیں اور ان کے جو مینجمنٹ کرنے والے ہیں انہیں ان چیزوں کی یاد دہانی کروائیں کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھا کریں. تو انشاءاللہ وہ اس چیز میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے انشاءاللہ، کہ وہ اس کی جو ہے اہتمام کریں، اس کا خیال رکھیں، اس پر جو ہے کڑی نظر رکھیں، تاکہ کسی بھی قسم کا فتنہ جو ہے ہسپتالوں میں داخل نہ ہونے پائے. یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، داعیان کی ذمہ داری ہے، اور جو ہاسپٹلز کے مینجمنٹ والے ہیں، انتظامیہ، ان کی ذمہ داری ہے. کیونکہ یہ جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں جو مسئولین ہیں داعیان میں سے یا ادارے کو چلانے والے، ان سب کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہی اسے صحیح طور پر چلا سکتے ہیں. تو دعوت اللہ یہ جو یہاں پر انہوں نے ڈیوائس آپ کو مہیا کی ہے اس تک خاص نہیں ہے، بلکہ دعوت اللہ میں جو ہے اپنا اپنا کنٹریبیوشن کریں، حصہ ڈالیں، خود طبیب یعنی ڈاکٹر بھی، نرس بھی، اور جو دیگر عملہ ہے اور ملازمین ہے وہ بھی، ہر ایک جو ہے دعوت اللہ میں اپنی استطاعت کے مطابق اپنا حصہ ڈالے اور تعاون کرے اس چیز میں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، اور تعاون نہ کرو گناہ اور زیادتی کی باتوں میں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے. سورۃ المائدہ آیت 2. تو یہ جو مسئولیت ہے، ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے. اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا واجب ہے، اور اس کے بارے میں لاپرواہی کرنا منع ہے. یہ ایک ذمہ داری ہے، اور عنقریب بروز قیامت اس بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جن کی ذمہ داری سپرد کی تھی ان کے تعلق سے یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے، لیکن اس کا صحیح طور پہ اہتمام کیا جائے، اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ کیا جائے اور اس کو نبھایا جائے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے معاملات کو آسان اور سہل فرما دے گا. اور یہ جتنے بھی معاملات ذکر ہوئے ہیں انہیں مسلسل مشق کرتے رہنے کی وجہ سے اور بار بار کرتے رہنے کی وجہ سے آسان تر ہوتے جائیں گے.
اس کے ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے کہ وہ انہیں توفیق دے علم نافع اور عمل صالح کی، اور اس دین پر ثابت قدمی کی اور ہر قسم کے فتنے سے سلامتی کی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ پھر شیخ سے کچھ سوالات کیے گئے اسی درس کے بعد، ہسپتال میں جو شیخ نے یہ درس دیا وہاں کے لوگوں کی طرف سے۔ پہلا سوال یہ کیا گیا کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے دعوت اللہ کر سکتا ہے، اس کی استطاعت رکھتا ہے، اس کا کیا معیار ہے، اس کا کیا سٹینڈرڈ، کیا ضابطہ ہے اس کا؟ شیخ فرماتے ہیں ہر مسلمان جو ہے وہ دعوت اللہ اپنے حسب استطاعت کرے، کہے کہ اے فلاں تمہارے پاس یہ غلطی پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اگر اس کے پاس کوئی اشکال ہے تو وہ اہل علم سے پوچھیں، اس کے سامنے کہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ جائز نہیں ہے، اگر تمہیں کچھ شبہ ہے، اشکال ہے تو اہل علم سے پوچھ لو اور اس عمل پہ چلتے نہ رہو۔ یہاں یہ جو قول ہے، یہاں یہ جو چیز ملاحظہ میں نے دیکھی ہے، ایک چیز غلطی دیکھی ہے، اس پر جمے نہ رہو بلکہ اہل علم سے پوچھو اگر کوئی اشکال ہے۔ البتہ جہاں تک فتویٰ دینے کا مسئلہ ہے تو یہ نہ کریں مگر صرف اہل علم، حلال و حرام بیان کرنا، واجبات اور محرمات اور مستحبات مکروہات بیان کرنا، اس کے لیے علماء کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرا سوال کیا گیا کیا وہ کون سی ایسی صفات ہیں کہ ایک داعی اللہ کے اوپر واجب ہیں انہیں اپنانا اپنی دعوت میں، ہاسپٹلز میں دعوت کرتے ہوئے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال، اقوال اور اپنے جتنے بھی تصرفات ہیں ان کے ذریعے سے ایک اچھا نمونہ ہو لوگوں کے لیے، جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس میں سچا ہو اور اس کا مقصد اور ارادہ وجہ اللہ ہو، اللہ کا چہرہ ہو، اللہ کی رضامندی ہو اور آخرت کا گھر ہو۔ اس کا مقصد جو ہے لوگوں کی طرف سے تعریفیں ملنا نہ ہو، صرف دکھلاوا نہ ہو، اور نہ ہی اس کا مقصد ہو کہ دوسروں کی میں تجریح کروں گا، انہیں جو ہے ان کی شان میں تنقید کروں گا، ان پر کیچڑ اچھالوں گا، انہیں برا کہوں گا، بلکہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو وہ انہیں نصیحت کریں اور جن سے غلطی ہوئی ہے لوگوں کے سامنے انہیں مشہور کرتا نہ پھریں، بلکہ اپنے اور ان کے درمیان خفیہ طور پر اسے نصیحت کریں اور وہ بھی نرمی اور حکمت کے ساتھ ہوں۔ پھر سوال ہوا شیخ سے، یہ بات معلوم ہے اور دیکھی بھی گئی ہے کہ جو مریض ہوتا ہے وہ بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اپنا ہمدرد سمجھتا ہے ڈاکٹر کو، اور اس کی ہر وہ چیز لیتا ہے جو وہ کہتا ہے۔ تو اگر جو طبیب ہے، جو ڈاکٹر ہیں، وہ دعوت دے اسے، یعنی دین کی جو دعوت ہے تبلیغ کرے مریض کو، خصوصاً جب ڈاکٹر دیکھے کہ مریض میں کچھ شرعی مخالفت پائی جاتی ہے، تو آپ ایسے ڈاکٹرز کے لیے کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے اس موضوع کے تعلق سے، کوئی رہنمائی؟ شیخ فرماتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہیں اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ کوئی دینی طور پر غلط بات دیکھے کہ دوسروں میں، تو انہیں صحیح اور صواب بات کی طرف رہنمائی کرے جو وہ جانتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غلطی دیکھے لیکن اتنا اس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ مجھے اس غلطی کو دیکھ کے مجھے کرنا کیا چاہیے، تو اسے چاہیے کہ وہ جو ہے داعیان تک پہنچا دے یہ بات، یا یہ جو ڈیوائس ہے دعوت کی اس کے ذریعے سے رابطہ کریں، ان کو یہ بات پہنچا دے، تو وہ وہاں پر حاضر ہو جائیں گے اور وہ یہ چیز دیکھیں گے اور صحیح چیز کی جانب رہنمائی کر دیں گے۔ تو وہ جس قدر اس میں استطاعت ہے خود بتا دیں یا ان کی طرف رہنمائی کر دیں، اس کے مطابق وہ یہ کام کرے، خود کر سکتا ہے کریں جتنا اسے علم ہے، یا ان تک اس مریض کو پہنچا دیں یا ان سے ملوا دیں جو اس کی رہنمائی کر سکیں۔ پھر سوال ہوا کہ جو نرس ہیں اگر وہ اسلام لے آئے اور وہ کسی کافر کی بیوی ہو، اس کی شادی میں ہو، جس طرح سعودی عرب میں آتی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کا جو عقد نکاح ہے وہ فسخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا؟ اور اگر اس کا جو شوہر ہے وہ اس کی عدت کے ہی دوران جو ہے وفات پا جائے، کیا اس پر واجب ہے کہ وہ اس کے جو عدت میں بیٹھنا ہے، سوگ میں بیٹھنا ہے، اس مرنے والے کافر شوہر کی وفات کے بعد وہ اس میں بیٹھے؟ اس کا جواب میں شیخ فرماتے ہیں
یہ جو معاملہ ہے اس کے لیے بڑے پروسیجرز کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ اسلام لائی ہیں تو اسے جو دعوت سینٹرز ہیں یہاں پر آفیشلی ان کے ذریعے سے عدالت تک جانا چاہیے اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے. اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو اس بارے میں جو شرعی حکم ہے قاضی کی طرف سے عدالت کی طرف سے ہوگا. پھر سوال ہوا کہ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ بعض جو ورکرز ہوتے ہیں، جو امپلائیز ہوتے ہیں، عملہ ہوتا ہے وہاں پر کام کرنے والے ملازمین ہیں، وہ عورتوں کے ساتھ بڑے فرینک اور فری جو ہے بات کرتے ہیں. کافی ہنسی مذاق مستی مذاق چلتا ہے ان کے ساتھ، چاہے وہ موبائل پر ہو، فون پر ہو، یا ویسے ہی آمنا سامنا بالمشافہ بات کر رہے ہوں. تو زیادہ سلامتی والا محفوظ طریقہ کون سا ہے جب مخالف جنس کے ساتھ بات کرنی ہو، معاملہ کرنا ہو، یعنی مردوں اور عورتوں کا آپس میں؟ شیخ جواب میں کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورتیں فتنہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ مردوں کے لیے نہیں چھوڑا، جس طرح کی حدیث ہے صحیح بخاری میں. تو اگر وہ چاہتا ہے عورت سے بات کرنا تو اس کے لیے ضروری ہے یہ 4 پوائنٹس شیخ نے ذکر کیے. پہلا یہ کہ وہ عورت سے بات نہ کرے، مگر اسی صورت میں جب کوئی واقعی ضرورت ہو، حاجت ہو. صرف جو ہے ہنسی مذاق کرنے کے لیے، فرینک ہونے کے لیے باتیں نہ کریں. دوسری یہ کہ ضروری ہے کہ عورت جو ہے وہ باپردہ ہو، بے پردہ نہ ہو کہ جو اسے دیکھے اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں. تیسری بات کہ اپنے کلام کو جو بات جو وہ کر رہا ہے اس کو صرف ضرورت کے تحت جو ہے لمیٹڈ رکھے، مختصر رکھے، ادھر ہی جو ہے محدود رکھیں، ضرورت سے زیادہ باتیں نہ کریں. چوتھا یہ کہ اختلاط نہ ہو، یعنی اس طرح میل ملاپ نہ ہو، اور نہ ہی کمرے میں یا آفس میں خلوت ہو، اکیلے تنہائی میں بھی نہ ہو، بلکہ اپنا جو ہے اپنی شرافت کو برقرار رکھے، اپنے وقار کو، اور جتنا احتیاط اپنا سکتا ہے اس کو اپنائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے. سورۃ الطلاق آیت نمبر 2. پھر پوچھا گیا شیخ سے کہ میں ایک یہ الجامعی ہاسپٹل جو ہے اس کے شعبہ طب میں کام کرتا ہوں. یہاں پر جو ہے بہت سے نرسز جو ہیں عام ہیں، بہت زیادہ یہاں پر پڑھتی ہیں، رہتی ہیں، اور طالبات ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں میڈیکل کی، اور ملازمین بھی ہیں، عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں جو اپنے جو ہے چہرہ بھی ننگا رکھتی ہیں، چہرہ کا پردہ نہیں کرتی، اور بناؤ سنگار کو بھی جو ہے ظاہر کرتی ہیں، متبرجات ہیں. تو میں ان کو کس طریقے سے دعوت دوں اس شعبے میں، کیونکہ ان میں سے جو بعض ہیں وہ اس شبہ میں بھی مبتلا ہوتی ہیں کہ چہرہ کھلا رکھنا جو ہے جائز ہے. انہوں نے کہیں سے سن لی ایسی بات. اس کے جواب میں شیخ فرماتے ہیں آپ کو چاہیے کہ ان کو تبلیغ کر دیں، یعنی جو صحیح حکم ہے پیغام پہنچا دیں، نصیحت کر دیں جو علم ہے، چاہے وہ قبول کریں یا نہ قبول کریں. آپ کے ذمہ داری ہے بس بات پہنچا دینا ہے، کیونکہ جو حجاب کرنا ہے وہ واجب ہے، اور اس کی دلیل اللہ کی کتاب میں سے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ان کے جو خمار ہیں، اوڑھنی ہیں، ان کی جو چادریں دوپٹے ہیں وہ اپنے گریبانوں میں اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں. سورۃ النور آیت 31. اور فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اور اگر تمہیں کوئی چیز بھی ان سے مانگنی ہو، یعنی عورتوں کو مردوں سے، تو وہ پردے کے پیچھے سے مانگیں. سورۃ الاحزاب آیت 53. اور فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتک اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنی چادروں کا پلو لٹکا لیا کریں اپنے پہ. یہ سورۃ الاحزاب آیت 59 ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات، کہ جو مسافر ہیں وہ ہمارے سامنے سے سواریاں جاتی تھی، لوگ جاتے تھے، جبکہ ہم
احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فَإِذَا حَاضُوا بِنَا جب ہمارے قریب سے وہ گزرتے ہیں سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا تو ہم میں سے عورتیں جو ہیں ہر کوئی اپنی جو چادر ہے اپنے چہرے پر لٹکا لیتی تھیں، سر سے لے کر جو ہے چادر پہ لٹکا لیتی تھی. فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ جب وہ چلے جاتے قریب سے تو پھر ہم اسے واپس سے کھول لیتے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو یہ حدیث جو ہے جید اسناد والی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کا اقرار کیا، ان کے سامنے عمل ہوا کیونکہ وہ آپ کے ساتھ حج پر تھیں. تو یہ اگر رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ ہوتی انہیں پہلے سے تو وہ اس طرح نہ کرتی. تو حجاب کرنا واجب ہے. البتہ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ چہرے کو ڈھانپنا جو ہے یہ واجب نہیں ہے یا اس میں اختلاف ہے، تو اصل دلیل اور حجت تو وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کہ فلاں اور فلاں کا قول حجت ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بری الذمہ ہو تو اسے چاہیے اس چیز کو لے اور عمل کرے جس پر دلیل دلالت کرتی ہے، اور لوگوں کے اقوال کو چھوڑ دے جس پر کوئی دلیل نہ ہو. پھر شیخ سے سوال ہوا، میں چاہتا ہوں آپ سے کہ ایک پاورفل قسم کا پیغام آپ دیں ڈاکٹرز کو اور نرسز کو اور جو وارڈ بوائز ہوتے ہیں انہیں، جو مرد اور عورت نرسیں ہوتی ہیں، کہ وہ پہلے بھی سوال ہوا شیخ سے، ابھی آپ نے سنا کہ خواتین سے جو زیادہ فرینک ہوتے ہیں تو ان کے تعلق سے 4 رہنمائیاں شیخ نے ذکر کی. اس سوال میں بھی یہی بات واپس سے کی گئی ہے کہ جو اختلاط کا مسئلہ ہے، جو فری مکسنگ ہے مرد و زن کی، اور جو تبرج ہے، بے پردگی ہے، اس تعلق سے آپ کوئی قوی پیغام انہیں دیں، کیونکہ یہ جو ہے کہ وہ جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے، یا جو ان سے رابطہ کر رہا ہوتا ہے جس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں دعوت اللہ، وہ ان کی شرعی مخالفت کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے. اس لیے آپ اس بارے میں پیغام دیجئے. جزاک اللہ خیر الجزا. اس کے جواب میں شیخ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک منکر بات ہے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ کم ہوگا اور یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. یہ لائق نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ممالک میں اور مسلمانوں کے ہسپتالوں میں ایسا ہو. ان کے جو ذمہ دار مسئولین ہیں ان کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے اس معاملے کے تعلق سے. اگر وہ یہ اعمال دیکھ رہے ہیں تو جب وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ آنے جانے کے ٹائمنگ جو ملازمین ہیں اور جو عملہ اسٹاف ہیں اس کو دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اس کی پابندی کرواتے ہیں، اور ان کا ایبسنٹ ہونا، غیر حاضر ہونا، ان تمام چیزوں کے جو ہے خوب اہتمام کرتے ہیں، تو جو دین کا معاملہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے اسے کس طریقے سے جو ہے ملاحظہ نہیں کرتے، اسے نہیں دیکھتے. تو واجب ہے کہ دین کے معاملے کو زیادہ جو ہے ترجیح دی جائے، اس کو پہلے نمبر پہ رکھا جائے اور ان منکرات سے روکا جائے، کیونکہ جو ہسپتال ہیں وہ ان کاموں کے لیے نہیں بنے ہیں. یہ تو علاج کے لیے بنے ہوئے ہیں جو عزت شرافت کے ساتھ اللہ کا تقوی اختیار کر کے کیے جاتے ہیں. تو یہ فلاحی اداروں میں سے ایک فلاحی ادارہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے اداروں میں سے، ان کے ویلفیئر میں سے. تو یہ جو ہسپتال ہیں کوئی برائی کا اڈا یا کوئی گڑھ نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی جو ہے مرکز یا اڈا بنا ہوا ہے کہ جہاں پر مرد اور عورتیں آپس میں ملتے ہیں اس طریقے سے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. تو یہ ذمہ داری ہے ان کی جو ان ہسپتالوں کو چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی مدد کرے اس چیز میں، ان کو سیدھے راستے پر چلائے، ان میں برکت دیں، کیونکہ وہ اس تعلق سے ذمہ دار ہیں، اور یہ بہت بڑی اور بھاری عظیم ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد و اعانت کے ساتھ یہ آسان ہو جاتی ہے اور ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. شیخ سے سوال ہوا، میں جو ہوں ایک فارمسٹ ہوں اور مجھے بات کرنی پڑتی ہے نرسز سے
ان کے ساتھ باتیں کرنی پڑتی ہیں، دوائیاں لینی پڑتی ہے، کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے کہ ان سے یعنی باتیں کرنے میں؟ شیخ فرماتے ہیں صرف مرد اور عورت کا آپس میں بات کر لینا، اس میں ضرورت کے تحت اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک مرد جو ہے جس قدر حاجت و ضرورت ہے وہ بات کر لے، اور اسی طرح عورت جو اس کو ضرورت حاجت ہے اس کے مطابق کسی مرد سے بات کر لے، لیکن ہنسی مذاق ہو اور جو ہے عشقیہ باتیں اور مستی مذاق اور فلرٹ اور اس قسم کی چیزیں ہوں تو یہ امر لا یجوز، یہ کام جائز نہیں ہے، اس طرح کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح سوال ہوا کہ ہم اس چیز کا کس طریقے سے معالجہ کریں کہ ایک جو مریض ہوتا ہے وہ ڈاکٹر سے زیادہ، ڈاکٹر اور جو اسباب ہوتے ہیں ان سے زیادہ اس کا دل جڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونے کی بنسبت ان سے زیادہ ہوتا ہے، ان سے بھی بڑھ کر، یعنی اللہ سے تعلق جو ہونا چاہیے اس سے بڑھ کر ڈاکٹر سے دل جڑا ہوتا ہے، اس کا امید ہوتی ہے، اور اسباب جو اختیار کیے جاتے ہیں ان سے۔ شیخ فرماتے ہیں میرا نہیں گمان کہ کوئی مسلمان مخلوق سے اتنا تعلق رکھے، یعنی دل جوڑے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی زیادہ ہو۔ ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ کرتا ہے، اسی پر پورا اعتماد رکھتا ہے، ساتھ ہی جو مباح اور جائز اسباب ہیں انہیں علاج کے لیے وہ اختیار کرتا ہے اور سوالات کرتا ہے ڈاکٹر سے۔ یہ جائز اور مباح اسباب ہیں لیکن وہ ان پر پورا اعتماد نہیں رکھتا، بلکہ اصل اعتماد تو اللہ عز و جل پر ہوتا ہے، تو وہ دونوں چیزوں کو جمع رکھتا ہے، جو نفع بخش اسباب ہیں انہیں بھی اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ بھی رکھتا ہے۔ سوال ہوا شیخ سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی رہنمائی پر مبنی بات کریں ان بہنوں کے لیے کہ وہ دعوت اللہ کے کام کی انہیں ترغیب دی جائے، عورتوں کا جو ڈپارٹمنٹ، عورتوں کا جو زنانہ شعبہ ہے وہاں پر، اور ان کے جو مخصوص OPD اور کلینکس ہیں، کیونکہ اس میدان میں ان کی طرف سے کافی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مسلمان عورتیں ہیں ان پر بھی اسی طریقے سے واجب ہے جس طرح مردوں پہ واجب ہے، خصوصاً عورتوں کے جو شعبے ہیں وہاں پر، کیونکہ جو مرد ہیں وہ عورتوں کے جہاں پر اجتماع ہوتے ہیں، جہاں زیادہ تر وہ ہوتی ہیں، غالباً وہاں پر انہیں رسائی نہیں ہوتی، نہیں جاتے زیادہ، چنانچہ جو عورت ہے، ایک مسلمان عورت ہے، اسے چاہیے کہ جہاں جو عورتوں کا حصہ ہے، جو معاشرہ ہے وہاں پر وہ دعوت اللہ کرے، اور جو بھی وہاں پر موجود ہیں عورتیں اور جمع ہیں انہیں متوجہ کرے، ان کی رہنمائی کرے صحیح بات کی طرف۔ تو اس پر بہت بڑی اس کے عورت کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہی عورتوں پہ داخل ہو سکتی ہے اور جہاں عورتیں جمع ہوتی ہیں وہاں پر اسے رسائی ہے، تو اس کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے مردوں کی بنسبت۔ اللہ جل وعلا نے عورتوں کو بھی بنایا ہے اس بات کے لیے کہ وہ نیکی کا حکم کرتی ہیں، برائی سے روکتی ہیں مردوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں سب اور برائی سے روکتے ہیں سب۔ سورۃ التوبہ آیت 71۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عورتوں پر بھی واجب ہے جس طرح مردوں پہ واجب ہے نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا اپنی طاقت کے مطابق۔ پھر سوال ہوا شیخ سے کہ اگر میرے پاس کوئی اپائنٹمنٹ ہے ہاسپٹل کا اور میں جانتا ہوں کہ میں وہاں جاؤں گا تو سامنے فتنے ہوں گے، عورتیں بے پردہ اور اپنے بناؤ سنگار کو وہاں پہ ظاہر کرتی ہیں، اسی طرح نرسز بھی ہوتی ہیں اور فتنے کا سبب بنتی ہیں، تو کیا میں وہ اپائنٹمنٹ چھوڑ دوں اگرچہ میری والدہ کا وہ اپائنٹمنٹ ہو؟ کہ جواب میں شیخ فرماتے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہے اپائنٹمنٹ کی یا آپ کی والدہ کو یا کسی کو بھی علاج کے لیے تو وہ اسے جو ہے نہ گوائے، ضائع نہ ہونے دے، بلکہ اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اس سے ڈرے اپنی طاقت کے مطابق۔ آپ اپنی نگاہوں کی تو جو ہے مالک ہیں، ان کو آپ کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کے اختیار میں ہیں، اپنی نظروں کو بچائیں اور جو ہے نظریں جھکائیں، نیچے رکھیں، اپنے آپ کے تو جو ہے آپ اختیار رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جان بوجھ کر جو ہے گھلے ملے نہیں، اختلاط نہ کریں اور نہ ہی عورت کے ساتھ جو ہے خلوت اختیار کریں، بلکہ وہ لوگوں کی موجودگی میں آپ وہاں پر بیٹھیں تاکہ کوئی خلوت اور تنہائی نہ ہو۔
اور جتنے بھی ضوابط ہیں انہیں استعمال کریں، لیکن اس اپوائنٹمنٹ کو جو ہے آپ نہ چھوڑیں، حالانکہ جو ہے آپ کو اس کی ضرورت ہے، یا جو آپ کے ساتھ ہیں آپ کے عزیز و اقارب ان کو ضرورت ہے، یا جن کا بھی آپ سے تعلق ہے، اس کی جو آپ کو ٹائم دیا ہے اس کی حفاظت کریں، اس کی پابندی کریں، کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، آپ کے علاوہ جو دوسرے آپ کے ساتھ ہیں ان کو اس کی ضرورت ہے، لیکن جو اس کے ضوابط ہیں اس کی پابندی کرتے ہو۔ شیخ سے سوال ہوا، مریض جو ہے اگر وہ علاج کو اختیار نہیں کرتا کیا گنہگار ہے؟ شیخ فرماتے ہیں جو علاج کرنا جو ہے یہ مباح ہے، اور مباح وہ چیز ہوتی ہے یعنی جائز ہے کہ جس پہ نہ ثواب ہے نہ عقاب ہے، نہ پکڑ ہے اور نہ کوئی خصوصی ثواب ہے، اس کو چھوڑنے والے پر یعنی کوئی عقاب اور پکڑ نہیں ہے، نہ ملامت ہے، اور اس کو کرنے والے کا کوئی الگ سے ثواب نہیں ہے، بلکہ دونوں سائڈ برابر ہیں اس کے لیے۔ چنانچہ علاج جو ہے مباح ہے، اگر وہ کرتا ہے تو یہ مباح اور جائز ہے، اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس پر کوئی لازم نہیں ہے۔ سوال ہوا شیخ سے کہ بسا اوقات کوئی علمی لیکچر ہوتا ہے، محاضرہ ہوتا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں، اس شعبے میں جہاں میں کام کرتا ہوں، لیکن جو درس دینے والی ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے، جو لیکچر دے رہی ہوتی ہیں، جو مقرر ہوتی ہیں، تو کیا میں ایسے جو درس یا لیکچر میں حاضر ہوں جو خاتون درس دے رہی ہیں، یعنی ایک مرد پوچھ رہا ہے، تو کیا میرے اوپر کوئی گناہ ہے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ مردوں کے سامنے جو ہے بے پردہ حاضر ہو، اور ہمارا حال ابھی اتنا گیا گزرا نہیں ہو گیا ہے کہ اس حد تک یعنی مرد موجود نہیں ہیں، عورتوں کو وہاں ان کو دعوت دینے کے لیے آنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے ہاں رجال مرد موجود ہے الحمدللہ، جو پوری کفایت رکھتے ہیں، اہلیت رکھتے ہیں، تو مرد جو ہے مرد کو درس دیں، عورتوں کو درس دیں جن کے پاس علم ہے، تو اس کے ذریعے سے جو ضرورت ہے دونوں مرد اور خواتین دونوں کی ضرورتیں اپنی اپنی پوری ہو جائیں گی۔ چنانچہ عورتوں میں جو ہے لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں الحمدللہ، اور جو پوری جو ہے یعنی ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، اہلیت رکھتی ہیں، تو وہ ان کو کفایت کرتی ہیں عورتوں کے میدان میں، عورتوں کے شعبے میں۔ اسی طرح مرد بھی ایسے ہیں جو پوری بھرپور اہلیت رکھتے ہیں، وہ یہاں کے شعبے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے دونوں باتوں میں موافقت ہو جاتی ہے۔ پھر سوال ہوا کہ نرسز کے ساتھ جو ہے مسکرا کر اور نرم نازک باتیں کرنا خوش باش طریقے سے، تاکہ دعوت اسلام کی جانب انہیں دعوت دے سکوں، اس وجہ سے ان کے ساتھ اس طرح فرینک ہونا، اس کا کیا حکم ہے؟ حالانکہ میں دل سے اس چیز سے راضی نہیں ہوں، لیکن دعوت کی غرض سے میں ایسا کرتا ہوں، ساتھ میں جو ہے اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں شیخ فرماتے ہیں دعوت اللہ کسی حرام یا مکروہ چیز کے ذریعے سے نہیں ہوتی، عورتوں کے ساتھ جو ہے ہنسی مذاق کرنا اور جو ہے دل لگی اور جو ہے خوش گپیاں کرنا، اس سے تو طمع اور خواہش پیدا ہوتی ہے اور شیطان کو داخل ہونے کا موقع ملتا ہے، اور جو دعوت اللہ ہے وہ کسی بھی غیر مشروع غیر شرعی چیز کے ذریعے سے نہیں پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب آپ دعوت تبلیغ کریں لیکن شرعی طریقوں کے مطابق۔ پھر سوال ہوا کہ ہمارے ہسپتال میں بعض ملازمین ہیں جو یعنی خواتین ہیں ملازمات جو دیندار ہیں اور وہ پردہ بھی کرتی ہیں، اور ہم نے انہیں بے پردہ نہیں دیکھا، لیکن ان کے جو ہتھیلیاں ہیں وہ کھلی ہوتی ہیں، اسی طرح ان کی آنکھیں بھی جو ہیں ظاہر ہوتی ہیں، صرف یہ دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، کیا یہ جائز ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ جو ہیں دستانے بھی پہن سکتی ہیں اپنے ہاتھوں میں کہ ان میں سے کوئی چیز ظاہر نہ ہو، اور جہاں تک آنکھوں کے ظاہر ہونے کا معاملہ ہے صرف آنکھیں ظاہر ہوں اس عورت کے لیے جو نقاب پہنتی ہے، تو یہ ضرورت کے تحت اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر شیخ سے پوچھا کہ بعض مریض جو ہیں وہ اپنی جو بلینکٹ اور رضائی ہوتی ہے ان کی اسی پر تیمم کر لیتے ہیں، یہ بات علم میں ہونی چاہیے کہ وہاں پر ایک صندوق بھی موجود ہوتا ہے کہ تیمم کرنے کے لیے اگر اسے طلب کریں گے تو وہ اسے پائیں گے، انہیں دے دیا جائے گا یہ سہولت۔ تو ہم یہاں پر کام کرنے والے ہیں، ہم پر کیا واجب بنتا ہے؟
اور یہ جو دینی رہنمائی کے طور پہ ہمیں وہاں بھیجا جاتا ہے ہم انہیں کس طریقے سے رہنمائی کریں. شیخ فرماتے ہیں کہ صرف بلینکٹ پر جو ہے مسح کر لینا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اس پر وہ غبار نہیں ہے جو دھول غبار ہونا چاہیے. ضروری ہے کہ پاک غبار موجود ہو. اللہ عز و جل کا فرمان ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہ ہونے کی صورت میں تم تیمم کرو پاک مٹی کے ساتھ. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اس کے ذریعے سے تم مسح کرو اپنے چہروں کا اپنے ہاتھوں کا. بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ من، یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 ہے. تو جو الصعید ہے وہ التراب، ایسی مٹی جس پر غبار ہوتا ہے، جہاں صرف غبار جو ہوتا ہے، چاہے وہ فرش پہ ہو یا دیوار پہ ہو، جہاں غبار پایا جائے گا پاک، تو چاہے وہ مٹی یعنی زمین فرش پہ ہو یا اس مٹی کے علاوہ ہو، یہ کافی ہے. لیکن ایسی چیز جس پہ کوئی غبار ہی نہ ہو تو یہ کافی نہیں ہے. سوال ہوا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں. اپنے جو ہے اور قابل سطر چیزوں کو ڈھانپنا یہ مسلمانوں پر واجب ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ بعض جو آپریشن تھیٹر میں یا او پی ڈیز اور کلینک میں اس سطر پوشی کے اتنا خیال نہیں رکھتے. آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے ڈاکٹرز کے لیے اور نرسز کے لیے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ جو آپریشن تھیٹر یا جو سرجنز وغیرہ کا معاملہ ہے، اس تعلق سے ایک طبیب ڈاکٹر کے لیے جائز ہے کہ مریض عورت ہو، اگر ضرورت کے تحت، اگر اسے مرد ڈاکٹر نہیں ملا تو ضرورت کے تحت اس چیز کو اس کے سامنے کھول سکتی ہے جس کی علاج کی ضرورت ہے اپنے جسم میں سے بقدر حاجت، تاکہ کوئی آپریشن کیا جا سکے یا جو کچھ ضرورت ہے وہ پوری کی جا سکے، اس سے زیادہ نہیں. پھر سوال کیا گیا شیخ سے جو حرام خلوت ہے یعنی تنہائی میں مرد اور عورت کا ساتھ ہونا، کیا وہ اس چیز سے دور ہو جاتی ہے اگر یعنی دونوں ہو اکیلے مگر گیٹ انہوں نے کھول رکھا ہو اپنے روم کا، اپنے کمرے کا، اور جو کمرے سے باہر ہیں دوسرے مرد اور عورت بھی موجود ہوں، جیسا کہ عام طور پر جو ہے کلینکس میں او پی ڈیز وغیرہ میں ہوتا ہے یا مختلف جو شعبے ہوتے ہیں ہاسپٹل کے ان میں ہوتا ہے. یہ جواب میں فرماتے ہیں نہیں، ضروری ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تیسرا بھی ہو، مرد میں سے ہو یا عورت میں سے، جس کے ذریعے سے یہ خلوت اور تنہائی ختم ہو. یہ کافی نہیں کہ صرف گیٹ کھلا ہو. سوال کیا شیخ سے جو شرعی رقیہ کرتے ہیں، جو دم جھاڑ کرتے ہیں شرعی، ان کے بارے میں آپ کچھ جو ہے رہنمائی کریں گے؟ جو ہمارے یہ اسلامک گائیڈنس سینٹر والے ہوتے ہیں، جو دعوت تبلیغ کے مراکز ہیں وہاں پر، وہ ہوں یا جو ڈاکٹرز ہوں یا ان کے علاوہ، جو رقیہ شرعیہ کے تعلق سے انہیں آپ کیا نصیحت کریں گے؟ شیخ فرماتے ہیں جو رقیہ شرعیہ ہے، شرعی دم جھاڑ جو ہوتا ہے وہ قرآن کے ذریعے ہوتا ہے اور شرعی دعاؤں کے ذریعے، یا جن میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی جاتی ہے، تعوذات شرعیہ، تو وہ قرات کے ذریعے ہوتا ہے، یا جو دھتکار کے یا دم کر کے پھونک کے ذریعے، جس میں تھوڑے سے تھوک کے ذرات ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہوتا ہے رقیہ شرعیہ. اسی طریقے سے پانی کے اوپر دم کرنے سے، یعنی تلاوت کریں یا کچھ پڑھے پانی پر اور وہ مریض کو پلا دیں، یہ شرعی دم جھاڑ ہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ ہو اور یہ عقیدہ ہو کہ یہ جو رقیہ ہے، یہ جو دم ہے، یہ اسباب میں سے ایک سبب ہے، یہ خود سے شفا دینے والا نہیں ہے. اصل شافی شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. پھر سوال ہوا شیخ سے کہ ہم ایک حدیث سنتے ہیں جس کی صحت کا ہمیں معلوم نہیں، وہ یہ ہے کہ ترک الاسباب معصیہ، اسباب کو چھوڑ دینا یہ نافرمانی ہے، گناہ ہے. والاعتماد علیہا شرک، اور اسباب پر ہی پورا کا پورا اعتماد کر لینا یہ شرک ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں یہ بعض علماء کا کلام ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسباب کو چھوڑ دینا یہ شریعت کے اوپر گویا کہ قدح ہے، شریعت کے اوپر اس سے الزام آتا ہے.
کیونکہ جو شریعت ہے اس نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ جل وعلا کا فرمان وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنا بچاؤ اختیار کیا کرو، سورۃ النساء آیت 102. اور فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے خلاف لڑنے کے لیے جس قدر قوت تم جمع کر سکتے ہو تیار رکھا کرو، سورۃ الانفال آیت 60. اور فرمایا وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وہی اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا، اس کے اوپر، اس کے کاندھے پر، اس کے اوپر چلو پھرو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، سورۃ الملک آیت 15. تو جو مشروع اسباب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیے گئے ہیں، مامور ہیں آپ کے انہیں اپنائیں. تو جو اسباب کو معطل کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، وہ شریعت کی تنقیص کا سبب بنتا ہے، شریعت پر الزام آتا ہے، اس کے نقص کا سبب بنتا ہے، اس کی بدنامی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ شریعت نے حکم دیا ہے اسباب اختیار کرنے کا. اسی طریقے سے جو پورے کا پورا جو ہے اپنا اعتماد اسباب پہ ہی رکھتا ہے تو مشرک ہے اس طور پہ، کیونکہ اعتماد جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، توکل اور بھروسہ اسی پر ہونا چاہیے، اور نتیجہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی ہاتھوں میں ہے. سوال ہوا مریض کو جو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے اس کی صحیح کیفیت اور طریقہ کیا ہے جب بالکل وہ قریب الموت ہو، سکرات میں ہو. شیخ فرماتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ موت اس کی قریب آ گئی ہے، آثار نظر آتے ہیں کچھ، تو بہت ہی نرمی سے اور لطف کے نرمی اور پیار محبت کے ساتھ جو ہے آپ اس کے پاس بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کہیں. یہ نہ کہیں کہ تم کہو، یعنی زور زبردستی کرتے ہوئے، بلکہ آپ خود پڑھنا شروع کر دیں لا الہ الا اللہ، تاکہ وہ سنیں تو اسے یاد دہانی ہو. اور اگر وہ ایک مرتبہ بھی اپنے زبان سے کہہ دیتا ہے کافی ہے. پھر اگر وہ خاموش ہو جاتا ہے، اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو، پریشرائز نہ کرو، دباؤ نہ ڈالو. پھر اس کے بعد اگر واپس سے بولنے کی سکت اس میں آتی ہے تو آپ واپس سے جو ہے پڑھتے رہیں، تو واپس سے وہ کہہ سکتا ہے، یعنی وہی نرمی سے اور پیار محبت سے لا الہ الا اللہ پڑھیں، تاکہ وہ آپ کی بات کو سن سکے، سمجھ سکے، اور پھر وہ بھی کہنا شروع کر دیں. تو یہ اہم درس تھا اور بہت سے سوال جواب تھے اس کے تعلق سے جو ختم ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کی روحانی، جسمانی، دلی بیماریوں سے محفوظ رکھے. تمام مسلمانوں کو جو اسپتالوں میں اس کے علاوہ بیمار ہے اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے، اور جس قسم کی وبا اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دور کریں، اور جو رہنمائیاں شیخ نے ذکر کی ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں، اور اپنی استطاعت بھر علم نافع عمل صالح کی توفیق دے، اور اس کی جانب لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق دے. اس راہ میں جو مشکلات ہیں اس پہ صبر کرنے کی توفیق دیں. وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.